अस्सलाम वालेकुम। खोए हुओं की जस्तजू के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी और हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज कॉलम निगार, शायर, ड्रामा निगार, अदीब और सहाफ़ी अताउल हक कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप और आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा? आप हमेशा की तरह मुझे कहेंगे कि ये मैं वो सितारों की हाल की तरह आपसे सवाल पूछती हूँ। हफ्ता वैसे ही गुजरा जैसे गुजर रहा है, टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा। आप सालों की बात करें, बरसों की बात करें, हफ्ते की बात क्या कर रही हैं आप? ठीक है, लेकिन अभी मैं ये नहीं पूछ सकती कि ये साल आपका कैसा गुजरा। इस साल के इख्तिताम पर मैं आपसे ये पूछूंगी। ठीक है, बिल्कुल। ठीक। और नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं खुद साख्ता दानिश्वर अबरार नदीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम अस्सलाम। अबरार कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? हजूमे गम हाँ। मेरी फितरत बदल नहीं सकता। वाह वाह। मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की। उफ। अबरार का कासिम साहब, आपने शेर सुना? जी सुना है, लेकिन कुछ आवाज आई है, कुछ नहीं आई। ये अंदर ही अंदर पड़ गए ये शेर। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात जिन शख्सियत से करवा रहे हैं उनका ताल्लुक सहाफत से है और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुजीबुर रहमान शामी ने अपने सहाफती सफर का आगाज कैसे किया, आज वो इज्जत और शौहरत के जिस मुकाम पर हैं उनको ये मुकाम कैसे मिला और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उनके बचपन की बातें, उनकी बचपन की यादें, वो सुनहरी रिवायात अकदार जिनकी हम खोज में होते हैं, उस पर तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि कासमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कासमी साहब, शामी साहब से हम ये सवाल जानेंगे, लेकिन क्योंकि आपका और इनका एक गहरा ताल्लुक है, बहुत पुराना ताल्लुक है। शामी साहब यहाँ पर मौजूद है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है ना, खोए हुओं की जुस्तजू, यानी उन अकदार की तलाश जो आज हमें नजर नहीं आती। तो आज हमारे मेहमान ऐसे हैं शामी साहब, जिन अकदार को हम तलाश करते हैं। मैं जाती तौर पे जानता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि माशाअल्लाह, शामी साहब उनमें से बहुत सी अकदार ऐसी हैं जिसके वो हामिल भी हैं और प्रचारक भी हैं। मैं शामी साहब को ये कभी याद नहीं पड़ता कि मैं पहली दफा कब इनसे मिला था। अभी हल्का सा मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि जब अखबार जहां में होते थे उस वक्त मैंने इनको खत लिखा था, बल्कि या इन्होंने मुझे खत लिखा था और वो खत मेरे पास पड़ा हुआ वैसे, और कोई सिफारिशी था या मैंने सिफारिश की थी या इन्होंने किसी की सिफारिश की थी। लेकिन उसके बाद फिर जो है फिर तो पता नहीं कि कितनी मुलाकातें हुई हैं। वैसे तो मोहब्बत के लिए वो मीर तकी मीर का एक शेर ही काफी है कि रोज मिलने पे नहीं निस्बत इश्की मौकूफ उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। तो शामी साहब से अगर एक भी मुलाकात हुई होती सिर्फ, तो भी उनके साथ जो मेरी मोहब्बत है उसमें कोई कमी नहीं आनी थी, क्योंकि इनकी एक मुलाकात में सैकड़ों मुलाकातें शामिल होती हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। शामी साहब यहाँ पर हैं, तो सर आपको पता है अगर आपने हमारा प्रोग्राम देखा हो तो हम जब जो शख्सियात हमारे प्रोग्राम में आती हैं हम उनके बचपन के हवाले से बात शुरू करते हैं। आप बताएं कि आपका बचपन, आपके बचपन के या मेरे बचपन? आप अपने बचपन के हवाले से बताएं कि आपको अपना बचपन याद है, आपका बचपन कैसा था, माहौल कैसा था, कोई खुशगवार याद? देखिए, पहली बात तो ये कि अताउल हक कासमी साहब से जो मेरी पहली मुलाकात हुई जी, ये हुई नवाए वक्त के दफ्तर में। और अखबार जहाँ कहा था इन्होंने? नहीं, मैं अखबार जहाँ में था। ठीक। ये कोई मेरा ख्याल है कि 1967 या 68 की बात है। मुझे पंजाबी में 1968 कहते हैं। 68 मैं था कराची में। तो हमारे जो कराची यूनिवर्सिटी के सदर थे उस वक्त स्टूडेंट्स यूनियन के, अनवार काजमी साहब, तो उस वक्त 1 यूनिट था, यानी, और लाहौर दारुल हुकूमत था। आज का जो पाकिस्तान है उस वक्त वो मगरबी पाकिस्तान कहलाता है। बिल्कुल। और उसका दारुल हुकूमत लाहौर था और उसके गवर्नर जो थे वो जनरल मूसा खान थे। सही। और कराची यूनिवर्सिटी जो थी उसको बसों की जरूरत थी, तो मैं उनके साथ आया। वो मेरे दोस्त थे और मैं उनके साथ आया, और हमारे एक मरहूम दोस्त महमूद अहमद मदनी साहब जंग के एडिटर हुए बाद में, उस वक्त वो जंग के न्यूज एडिटर थे। बिल्कुल। तो हम 2 लोग उनके साथ आए और यहाँ आकर हमने कैंपेन चलाई कि हमें बसें मुहैया की जाए कराची यूनिवर्सिटी के लिए। सही। उस सिलसिले में अताउल हक कासमी साहब की खिदमत में हाजिर हुए। अच्छा। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इन्होंने उस मुतालबे के हक में कालम भी लिखा। वाह। फायदा, अगर आप मुझे इजाजत दें जी सर, बिल्कुल। तो पहले मैं थोड़ा सा ना शामी साहब के बारे में
اور بھی کچھ دل کی بھڑاس بالکل بالکل سر ضرور. شامی صاحب جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا بہت وزادار اور اس کے علاوہ روادار بھی، دو باتیں. ان کی وزاداری کا یہ عالم ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت دور کا بھی کوئی دوست ہو یا جاننے والا ہو وہ ان کو انوائٹ کرے کسی بھی جگہ پہ، اور اگر ان کے پاس ذرا سا بھی وقت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ وہاں نہ جائیں. ورنہ جس منصب پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو مقام عطا کیا ہے، لوگوں کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے بالکل ایسا ہی ہے. تو لیکن یہ وقت نکالتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح ایک ان میں بہت زیادہ میں نے حیران ہوتا ہوں میں کہ ممکن ہے کوئی خوشی کی تقریب چھوڑ دے، لیکن جو غمی کی تقریب ہے اس کو تو بالکل نہیں چھوڑتے. اگر کہیں ڈیتھ ہوگی ہے کسی کی، چاہے دوسرے شہر میں ہو کہیں بھی ہو، تو میں نے دیکھا ہے کہ اس جنازے میں شامی صاحب نے ضرور شرکت کرنی ہے. بالکل سر، ویسے یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے، اور اس کے بعد یہ کالمز بھی لکھتے ہیں. کالم ہر ایک پہ تو نہیں خیر لکھتے، مجھ سے وعدہ کیا ہوا انہوں نے البتہ، لیکن یہ ہے کہ مگر ہو سکتا ہے یہ دو طرفہ معاہدہ ہے، ہو سکتا ہے ان کو پہلے موقع مل جائے. تو وہ پر میں جو شامی صاحب کے بارے میں باتیں کرنا چاہ رہا تھا نا، کہ شامی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے درمیان کہ تمام حلقے جو ہیں ان کے دلوں میں عزت ہے ان کے لیے. بالکل لیفٹ ہو، رائٹ ہو، اسلام پسند ہو، ترقی پسند ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، متشدد نہیں ہے، اپنی بات کہنے سے باز نہیں آتے، بات کہتے ہیں ضرور، لیکن وہ اس طریقے سے بات کہتے ہیں اپنی کہ دوسرا سن لے اس کو آرام سے. پھر جو ایک بہت بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے یعنی جو ایک ہمارے پرانے تھے نا جو ہوتے تھے ایڈیٹر جو ہوتے تھے، مثلا شورش کشمیری تھے، وہ بہت اچھی نثر بھی لکھتے تھے اور بہت اچھے خطیب بھی تھے. تو شامی صاحب بھی اسی طرح ماشاءاللہ جب یہ خطابت پہ آتے ہیں تو پورا یعنی ایوان ہلا دیتے ہیں وہ، اور جب لکھتے ہیں تو خوبصورت. اور اسی طرح ہمارے جو پہلے جو ایڈیٹر تھے ان سب کا تعلق ادب سے بہت گہرا ہوتا تھا. تو شامی صاحب کا بھی ادب سے تعلق بہت گہرا ہے. چنانچہ یعنی اور پھر جہاں تک رواداری کا ان کا تعلق ہے، یہ مجھے یاد ہے کہ یعنی چاہے وہ احمد فراز ہوں، چاہے فیض احمد فیض ہوں، چاہے احمد ندیم قاسمی ہوں، جو بظاہر ان کے قبیلے سے نہیں لگتے نظریاتی طور پہ، لیکن ان کی سب کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا. بلکہ ایک دفعہ تو فراز صاحب نے ایئرپورٹ سے آتے ہوئے وہ خود کبھی بتائیں گے تو ماشاءاللہ یعنی ان کی جو رواداری ہے پکڑا دیا مجھے، ان کو پکڑا دیا. اچھا تو بہرحال اس کے علاوہ پھر میں اصل میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں میں شامی صاحب کے بارے میں. مثلا یہ ان صحافیوں میں سے ہیں کہ جو ہم سنتے تھے نا پہلے صحافیوں کے بعد دبنگ قسم کے، انہوں نے دوستی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں کلمہ حق کہنا ہے وہاں کہنا. چنانچہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جیل میں بھی گئے. اس کے علاوہ ایک ان کا ویکلی بند ہوتا تھا، دوسرا نئے ڈیکلریشن سے شروع کر دیتے تھے، وہ بند ہوتا تھا، تیسرے ڈیکلریشن سے شروع کر دیتے تھے. پھر ایک اور بات جو میں فیل کرتا ہوں کہ مثلا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی دوستی تھی بڑی. آج وہ سارے لوگ مکر گئے ہیں جن کی دوستی تھی، لیکن شامی صاحب جو ہیں وہ مکرے نہیں ہیں. وہ آج بھی جو ان کی زندگی کا جو حصہ ہے اس کو وہ نہ تو ڈسون کرتے ہیں، اور میں نہیں کچھ جانتا مطلب یہ نہیں. اصل میں اب انہوں نے تو کالم لکھ دیا نا. اصل بات یہ کہ اب اصولاً تو یہی ہونا چاہیے، رواداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے 1.5 گنا لمبی تقریر مجھے کرنی چاہیے عطا اللہ قاسمی صاحب، اور صاف بیان کرتے ہوئے. لیکن اب کیونکہ انٹرویو تو میرا ہے، مگر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو میرے بہت قریبی دوست ہیں ان میں سے عطا اللہ قاسمی صاحب، میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. ایک متواضع آدمی، کھلے ڈلے آدمی، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، بالکل جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. اور یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں ہمارے کام ہوتی جا رہی ہے. بالکل. اور ابھی جب یہ بات ہو رہی جنرل ضیاء، دیکھیے جنرل ضیاء الحق تو چونکہ بھٹو صاحب کے دور کے بعد وہ آئے تھے، بھٹو صاحب کے دور میں ہم پر بڑی مشکل رہی تھی، اس لیے ایک فطری ریلیف ہمیں مل گیا تھا. ایگزیکٹلی. بالکل. مگر آج بھی جب ہم اس دور کا جائزہ لیتے ہیں نا تو اس میں جو غلطیاں ہیں اور جو اس میں ہمارا حصہ ہے اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں.
بالکل کیونکہ دیکھیے ہم جب ماضی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو بڑا آبجیکٹولی جائزہ لینا چاہیے. بالکل. شامی صاحب یہ باتیں جو ہے نا ان کی وجہ سے آپ کا بچپن رہ جائے گا. میرا بچپن پہ چلے جاتے ہیں. بچپن جو ہے نا ختم نہیں ہوا, جاری ہے. وہ میرے والا یہ تو پھر کافی سامانی بات ہو گئی. یہ اور طرح سے بات کہی تھی انہوں نے, میں اور طرح سے بات کیا. دیکھیے بچہ ہونا ایک اور چیز ہے. بچہ بڑا معصوم بھی ہوتا ہے نا, جس طرح کے قاسمی صاحب ہیں. نہیں, شرارتی بچے بھی ہوتے ہیں. شرارتی بچے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بچپن جو ہے یعنی وہ ایک اور اس کا اپنا معاملہ ہے. جب آدمی کچھ معلوم نہیں ہوتا, کوئی سوچ مستقبل پر, اس کی مشکلات پر اس کی کوئی نظر نہیں ہوتی, اور ہر چیز سے بے نیاز وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے. تو بچپن کی بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میرا بچپن گزرا ہے پاک پٹن میں. صحیح. میں 2 سال کا تھا کہ پاکستان بنا. صحیح. اور میری والدہ جو ہیں ان کے مطابق میری پیدائش جو ہے 14 اگست 1945 کی ہے. زبردست. اگرچہ کہ اسکول کے ریکارڈ میں 1946 کی تاریخ درج ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, لیکن میری والدہ کہتی تھی کہ تم پورے 2 سال کے تھے جب پاکستان بنا. اور پاکستان بننے کے بعد ہم نے ہجرت کی, اور پھر ہمارا جو قافلہ ہے وہ بچتا بچاتا جو ہے وہ لاہور پہنچنے میں کامیاب ہوا, اور پھر ہم جا کے پاک پٹن میں ہم مقیم ہوئے. تو میرا بچپن جو ہے, اب بچپن کی جو بات ہے, مجھے ایک پڑھنے کا مجھے شوق تھا ابتدا سے. اچھا. اور اخبار پڑھنے کا تو بہت شوق تھا. تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرا مشغلہ ہی اخبار پڑھنا تھا. اور اس زمانے میں آپ دیکھیے اخبار صبح صبح نہیں چھپ کے آتا تھا. کوئی 10 بجے کوئی 11 بجے اخبار ہمارے شہر میں پہنچتا ہے. ایسے. اچھا. اب اخبار کے اوپر ایک دن بعد کی تاریخ ہوتی تھی. یہ کیوں؟ 14 تاریخ کا اخبار جو ہے اس پہ 15 تاریخ لکھی ہوتی تھی, کیونکہ کئی جگہ اخبار شام کو پہنچتا تھا اور اگلے دن تقسیم ہوتا تھا تاکہ وہ باسی نہ ہو. اور جو کراچی سے اخبارات آتے تھے, جنگ تھا, انجام تھا, یہ جو اخبارات تھے, ڈان تھا, ان پر ایک دن آگے کی تاریخ ہوتی تھی تاکہ جب یہ ان مقامات پر پہنچے ایک پورا دن گزار کے تو ذرا تازہ معلوم ہو. والے کو یہ نہ لگے کہ پرانا اخبار پڑھے. اور جب چھٹی کا دن ہوتا مثلا اتوار کا دن, تو میں اپنا ناشتہ کر کے بس کے اڈے پہ جا بیٹھتا. اچھا. تو وہی ایجنسی ہوتی تھی, وہی اخبار آتا اور میں پڑھتا اس کو. باقی اخبار میں ہماری جو میونسپل لائبریری تھی وہاں جا کے پڑھتا تھا. واقعی آپ کو اخبار پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. ایک نہیں, سارے کے سارے پڑھتے تھے. جتنے زیادہ سے زیادہ اخبار پڑھ سکتا ہوں میں, 2 3 4. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان اخباروں کو پڑھوں. تو بچپن ہی سے میرے اندر ایک خواہش تھی کہ میں اخبار نویس بنوں گا. ماشاء اللہ, وہ خواہش پوری ہوگی. تو وہ پوری ہوگی بعد میں. اور اگر اخبار نویس نہ بن سکا تو وکیل بنوں گا. اچھا. سیاستدان بننے کا یہ بات مجھے یاد نہیں رہی بتانی. یہ ابھی کہہ رہے تھے نا جامی صاحب کہ یہ سوچا کہ اگر اخبار نویس نہ بن سکا تو لائر بنوں گا. ہاں جی. یہ اب بھی نا یعنی پریکٹس تو نہیں کرتے, نہ ان کے پاس ڈگری ہے, لیکن یہ جب بھی بات کرتے ہیں اتنا زبردست استدلال اس میں ہوتا ہے کہ یہی لگتا ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ پیروی کر رہا ہے کسی مقدمے کی. یہ ان میں خاص بات ہے ان میں. لیکن جی شامی صاحب کو بچپن کوٹ چھوٹ بھی پئی والدہ. ہماری جو والدہ تھی نا جی, والد صاحب تو ہمارے مطلب بہت کم جو ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے سبق یاد نہیں کیا یا سنا نہیں رہا تھا, تو ایک تھپڑ انہوں نے مجھے لگایا. اچھا. وہ اتنا خوفناک تھپڑ تھا آج بھی مجھے اپنے چہرے پر نا اس کی حدت محسوس ہوتی. اچھا. اور والدہ میری جو تھی وہ صبح جب ناشتہ کرتے ہم اسکول جاتے تو اکثر یہ ہوتا کہ وہ میں کوئی اپنا پراٹھا دہی کے ساتھ کھاتے تھے اس وقت, تو ایک پراٹھا کھا لیتا دہی کے ساتھ اور پھر منہ بو چھوڑ کے بیٹھ جاتا جیسے کچھ نہیں ملا. تو والدہ جو تھی نا ہماری, والدہ پھر میری مرمت کرتی اور مجھے بتاتی, مجھے احساس دلاتی کہ آپ کھانا یا ناشتہ کر چکے ہیں. کھانا ہی ہے نا, کھانا ٹھیک ہے نا, تو مار کھا لو. تو ہم مار کھا لو, پھر مار کھا کے پیٹ بھرتا ہے. لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو بس نہیں. باقی تو دیکھیں ایک بات مجھے اپنے بچپن کی یاد ہے,
وہ یہ کہ ہمارے والد جو تھے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، پنجابی گھرانے جو ہیں ان میں تو کا بہت تخاطب ہوتا ہے، تو سے، ہاں جی، چھوٹے کو بڑے کو تو، طلاق کافی ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ ہاں جی، یعنی ہمارے گھر میں ایسا نہیں تھا۔ میرے والد نے کبھی ہمیں تو کہہ کے نہیں بلایا، واہ، ہمیشہ تسی کہہ کے بلاتے تھے۔ اچھا، اور یہ ہمارا گھرانہ اس لحاظ سے پنجابی گھرانوں میں ممتاز تھا یا منفرد تھا، بالکل منفرد ہے۔ تو ہمیشہ جب تسی کہہ کے بلاتے تھے، میری والدہ کو بھی بلاتے تھے تسی کہہ کے بلاتے تھے، ہاں، بچوں کو بلاتے تھے تسی کہہ کے بلاتے تھے۔ تو یہ بات میرے اندر اتنی راسخ ہوئی کہ اب بھی میں اپنے جو بچے ہیں، چھوٹوں کو بھی ہمیشہ آپ کہہ کے پکارتا ہوں، صاحب کہہ کے پکارتا ہوں۔ گویا عزت کرنا جو ہے نا، بالکل، یعنی تب سے میں نے یہ سیکھا کہ بے تکلفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تو طلاق پر آ جائیں۔ بے تکلفی اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا شامل صاحب، آپ کا جو بچپن ہے وہ 2 بھائیوں اور 4 بہنوں کے ساتھ گزرا، تو آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ آپ لڑائی جھگڑا بھی کرتے تھے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ اماں تو آپ کو مارتی تھی۔ میری بات سنیں، میرے اصل میں جو بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ ضیاء الرحمان شامی صاحب، وہ ابھی حیات ہیں، ان میں اور میری عمر میں 10 سال کا فرق ہے۔ اچھا، اور میری جو بڑی بہن تھی، ان سے ایک بڑی بہن تھی، ان کا اور میرا کوئی 12-13 سال کا فرق تھا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک میری بہن ہے جن کا میرا 5 سال کا فرق تھا، اور پھر ایک بھائی ہیں جو مجھ سے تقریباً 7 سال بڑے تھے۔ ٹھیک، اچھا، 2 بہنیں جو تھی مجھ سے چھوٹی تھی۔ ٹھیک، تو یہ جو 2 بہنیں اور بھائی اوپر والے تھے، وہ ماشاءاللہ کافی بڑے تھے، تو وہ جو ہے کالج میں جا چکے تھے پڑھنے کے لیے جب میں اسکول میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان سے تو یعنی جو اس طرح سے ایک بڑا عزت کا رشتہ رہا، اور لیکن جو چھوٹی 2 بہنیں تھیں وہ ان کے ساتھ میرا بچپن گزرا۔ ان میں سے دونوں، ایک یعنی تقریباً مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، دوسری شاید 7 سال چھوٹی ہوگی، اس طرح کا۔ وہ تو آپ سے ڈر کے رہتی ہوں گی پھر؟ نہیں، ایسا بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا۔ اب کیونکہ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی جو تھے وہ ساتھ پرورش پا رہے تھے، تو اس زمانے میں کھانے پینے کی وہ فراوانی نہیں تھی جو آج کل ہے گھروں میں، بالکل، اور ایک محدود 1 پاؤ گوشت آتا تھا گھر میں، اور وہ سارا پورا ایک بوٹی مل جاتی تھی جو میں نے وہی کہنا تھا، بالکل۔ تو اچھا، کوئی چیز آئی کہیں سے، مٹھائی آ گئی یا کسی سے کوئی چیز آئی، یہ کوئی خریدی گئی، تو میری والدہ کی عادت تھی کہ میری والدہ جو تھی وہ تھوڑی چیز ہوتی تو میرے لیے چھپا کے رکھ لیتی۔ اچھا، مطلب آپ لاڈلے بچے تھے؟ ہاں، تو ایک بیٹا تھا نا میں، تو وہ اب جو بہنیں جو ہے تاکہ ان سے چھپا کے مجھے دے دیا جائے، تو مجھے چھپا کے جب وہ پڑھنے گئی ہوتی ہیں یا ادھر ادھر ہوتی تو وہ مجھے دے دیتی، آپ کو دے دیتی۔ اب میں ان کو جب وہ ایسا کرتی میں رونا شروع کر دیتا۔ اچھا، کیوں؟ میں نے نہیں کھائی، واہ، یہ میری بہنوں کو دے۔ واہ، کتنے اچھے بچے تھے۔ یہ مجھے بچپن کی بات اپنی یاد ہے۔ اور ویسے قاسم صاحب، آپ میں اور شامی صاحب میں ایک اور چیز بھی دیکھیے کامن آ گئی، ایک تو وہ 1 پاؤ گوشت، اس میں ہمارے 1.5 پاؤ ہوتا تھا۔ اچھا، بات کیا تھی، میرے والد جو تھے نا جی، وہ ریڈر تھے وہاں۔ جی بالکل، یہ سوال میں نے آپ سے کہنا تھا۔ یہ تھا، یہ پاک پٹن میں ہوتے تھے، پاک پٹن میں اس زمانے میں تحصیل تھی پاک پٹن، تحصیل میں ہوتا سب سے بڑا افسر جو تھا وہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ کہتے تھے اس کو، SDM۔ ضلع میں سب سے بڑا افسر ہوتا تھا جب وہ اس کو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا۔ تو والد صاحب کا ٹرانسفر جب ساہیوال ہوتا تو وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں کام کرتے، اس کے ریڈر ہوتے یا سینئر کلرک ہوتے یا آفس سپرنٹ ہوتے، اور یہاں وہ SDM کے ریڈر تھے۔ تو ریڈر، اچھا، اب یہ ہوتا کہ پورے محلے میں جب کسی کا چالان ہو جاتا، دکاندار کا کوئی جھگڑا ہو جاتا، اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی، میرے والد اس کو چھڑواتے۔ تو اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ہمارے گھر میں جب چیز ہم خریدنے جاتے تھے تو میرے والد کا اتنا احترام تھا کہ وہ وزن جو تھا اس سے زیادہ مل جاتی تھی۔ مطلب وہ 1.5 پاؤ گوشت، 1 پاؤ گوشت لینے جاتا تھا میں، اور ہمارا جو کساب تھا نا وہ خیرہ کسائی تھا، وہ ایسے اٹھاتا نا
और एक पल्ला नीचे लगा हुआ है, दूसरा ऊपर उठा हुआ है। वो 1.5 पाव ही होता था। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि 2 बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं और वो अपने बचपन की बातें भी बता रहे हैं, आप भी उस चालान वाले दौर के ही हैं जब गोश्त इतने में मिलता था आपको? फायजा, मैं तो सुन रहा हूँ शामी साहब को। हाँ बिल्कुल। एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि बिल आखिर इनको मेरी कशिश यहाँ तक ले आई। हाँ, कशिश या बू? अब जवाब दे। जवाब मैं ये देना चाह रहा था, या कहना ये चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि शामी साहब को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो टीवी पे आते रहते हैं, सर भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। मैं कभी नहीं आया, तो आपको तो पता है अच्छी तरह। तो शामी साहब के लिए ये सुनहरी चांस है। आपने ये सच बोलना कहाँ से सीखा है? शामी साहब देखिए, हमें यहाँ पे रेटिंग का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो ये जो फायजा ने मुझे बिल आखिर मुखातब किया ना जी, तो ये प्रोड्यूसर की हिदायत में लिया कि खुदा की बंदी यहाँ पे रेटिंग का भी सिलसिला होगा। भाई ये रेटिंग कराओ कुछ, इतनी हाई हो गई है, कुछ कम भी कराओ। बिल्कुल आगे चले जी। बिल्कुल, खैर ये रेटिंग बड़ी है, यादगिरी है, इस पर मजीद बात करेंगे, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और हुकूमत की जानिब से तमाम हुज्जाज कराम को हज मुबारक। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वफाकी हुकूमत की जानिब से हुज्जाज कराम की रवानगी से वापसी तक हर कदम हर लम्हा रहनुमाई और मिसाली सहूलियात की फराहमी। बहुत अच्छे इंतजाम आते हैं थ्रू आउट फ्रॉम पाकिस्तान टिल हियर। होटल में पहुंचे तो यहाँ पर रिसेप्शन ऐसी हुई है जिस तरह अपने भाइयों का होता है। पाकिस्तान के जो लोग आए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा निभाया, और जो जवानों ने हमारी खिदमत की है वो आइंदा नस्लों में शायद कभी कोई न कर सके। हज अखराजात में रिकॉर्ड कमी के बावजूद बेहतरीन रिहाइश, बेहतरीन खाना और आरामदेह ट्रांसपोर्ट के बायस अल्हम्दुलिल्लाह हज बैतुल्लाह से लौटने वाले हर हाजी के लब पर दुआएं हैं। बहुत अच्छे इंतजाम है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिहाइश और खाने सब कुछ बहुत अच्छा, ट्रांसपोर्ट हर वक्त मौजूद रहती है। सरकारी हज पर पिछले 2 साल से और पर्टिकुलरली इस साल से बहुत अच्छे इंतजाम हैं। यहाँ पे तो गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से प्राइवेट से भी अच्छा है। पाकिस्तान के वकार और हर पाकिस्तानी की इज्जत के लिए हुकूमत पाकिस्तान दिन रात कोशा। हज इंतजामात से करप्शन का मुकम्मल खात्मा। बहैसियत बाप बच्चों का ख्याल रखना मेरे लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल है। जब तक हर बच्चा पोलियो से महफूज नहीं हो जाता, हमारे तमाम बच्चे खतरे में हैं। तो जब भी हमारे हेल्थ वर्कर आए 5 साल तक के हर बच्चे को हर बार पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि हम एक दूसरे की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। सुबह इनकी भी सबके जैसी ही होती है, जिम्मेदारियां इनकी भी कम नहीं होती, लेकिन जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए जो रास्ता ये चुनते हैं वो इनको दूसरों के लिए खुददारी की मिसाल बना देता है। अपने ऐसे हम बदलों का एतमाद बढ़ाने के लिए यूफोन इनके साथ है, क्योंकि यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। खोए हो के जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद। सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी साहब यहाँ पर मौजूद है। शामी साहब, आपके बचपन की तो बातें आपने हमें बताई, लेकिन क्योंकि हम इस प्रोग्राम में जब बचपन का जिक्र करते हैं, उस दौर की सुनहरी इक़दार रिवायात की बात करते हैं, आप बताएं आपके घर का माहौल कैसा था, और जब आप बच्चे थे, अमूमन बच्चे जब खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ तो वो लड़ पड़ते हैं, आप सुलझू बच्चे थे या आप भी शरारती बच्चे थे, लड़ाई कुटाई वाले? देखिए, मैं शरारती बच्चा तो बिल्कुल नहीं था।
اور بعد میں ہوئے ہیں ان کی صحبت کی وجہ سے لیکن کبھی کبھار اگر لڑائی ہو جاتی کسی سے تو ہماری والدہ جو تھی وہ یہ پوچھے بغیر کہ غلطی کس کی تھی وہ ہماری پٹائی کرتی تھی. مردم شناس تھی, ٹھیک ہے. یہ ہماری والدہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اگر لڑائی باہر کی ہے گھر سے, ہو سکتا ہے زیادتی دوسرے کی ہو, بالکل, لیکن اگر آپ فریق نہ بنتے تو لڑائی نہ ہوتی اور جھگڑا نہ ہوتا. آپ نے کیوں اس جھگڑے میں شرکت کی؟ تو اس لیے شامی صاحب یہ نقطہ ہماری خارجہ پالیسی کا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. بالکل. اچھا ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو ایسی بات بتاؤں کہ اب جب کہیں ہم کھانے کے لیے جاتے یا کوئی ہمیں بلاتا, کسی کے گھر جاتے, بالکل, تو یا ہمارے گھر میں کوئی آتا جی تو اس کے سامنے آپ کوئی کھانے کی چیز رکھتے, یا ہم جاتے کسی کے گھر میں تو کھانے کی چیز ہمارے سامنے رکھی جاتی جی, تو ہماری والدہ اٹھا کر کوئی چھوٹا ٹکڑا وہ ہمیں دے دیتی کہ یہ آپ نے کھانا ہے. اگر ہم نے کھانے کی چیز کی طرف کوئی بڑی توجہ سے دیکھا ہے تو اس پر بھی ہماری پٹائی ہوتی. بہت اچھا. اور اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا اور ہم نے کھانے کی چیز کی طرف بڑا نزیدگی سے دیکھا, نزیدے پن سے, پر بھی پٹائی ہوتی تھی. کھانے میں مطلب کیلے بھانے ماری پڑتی تھی. مگر اس زمانے میں کھانا تقسیم کیسے ہوتا تھا؟ اگر مرغی پکی ہوئی ہے تو کبھی ہوتا تھا بیمار ہو گئی کوئی مرغی, کی مرغیاں گھر میں ہوتی تھی, یا کوئی مہمان آ گیا, ریئر ہوتا تھا, یا خود بندہ بیمار ہو گیا یا مرغی بیمار ہو گئی. اچھا اب وہ جو تھی نا, آپ کو جب ہم چھوٹے تھے ہمارے حصے میں گردن آتی تھی یا کوئی اور اس قسم کا کوئی, یہ جو ونگز جسے کہتے ہیں اس کا کوئی, آپ میں یعنی یہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ ہاتھ بڑھا کر کوئی ٹانگ یا دوسری بوٹی اپنے اس میں ڈال لیتے. دیکھیں نا, یہ ڈسپلن تھا. تو میں جب ہنستا تھا, جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو میں ہنستا ہوتا کہ جب ہم بچپن میں تھے تو تب بھی ہمارے حصے میں گردن آتی تھی. جب ہم بڑے ہوئے تو اب بھی میری عادت یہ ہے کہ جب کھانا شروع ہوتا ہے, حالانکہ اب تو مجھے سب سے پہلے لینا ہوتا ہے, بالکل, تو میں کبھی یہ کھانا اس طرح سے نہیں لیتا کہ کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ بچے, بلکہ کھانا سارا جو ہے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے لوگ لے لیں, بالکل, بہت تھوڑا حساب ڈالیں. شامی صاحب وہ ایک مزے کی بات نا, میری ایک بہنوئی فوت ہو گئے ہوئے ہیں, ان کے ماشاءاللہ 9 بیٹے ان کے نا, تو گھر میں جب آم آتے تھے نا تو وہ ظاہر چوسنے والے آم ہوتے تھے, تو بچوں کو کہتے تھے بھی یہ قمیضیں اتار کے بیٹھو تھا کہ آرام سے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ وہ کسی کے گھر مہمان گئے تو وہ آم لے آئے, سارے نے قمیضیں اتار دی. اچھا اب آپ اندازہ آپ یہ دیکھیں, میرے والد کی عادت تھی وہ گھر سے باہر کوئی چیز کھانا نہیں کھاتے تھے عام طور پر. اچھا بازار میں کھانا تو اس وقت بہت عیب کی بات کر دی جاتی. یہ جو آپ کا کھانا ہے اس میں آپ کی احتیاط یہ ہوتی تھی کہ جب کھانا پکتا تھا تو جو آپ کے عزیز و اقارب آپ کے پاس رہ رہے ہیں, گلی میں آپ کے کوئی دوست احباب رہ رہے ہیں, ان کی طرف بھی کھانا جاتا تھا. کیا بات. مثلا اگر مرغی پکی ہے, مچھلی پکی ہے, تو پلیٹ جو ہے 2-3 پلیٹیں ہم تقسیم کرتے تھے. اسی طرح جب لوگ پکاتے تھے تو ہمارے گھر میں آتی تھی. لیکن ایک آپ دیکھیں, ہمارا جو محلہ تھا سمادہ والا محلہ اسے کہتے ہیں, ہمارے محلے میں 3-4 گھر ایسے تھے جہاں باقاعدہ کھانا پکتا تھا یا سالن پکتا تھا. لوگ صبح اٹھ کر گڑ جو ہے چائے پتی اور گڑ تھوڑا دودھ ڈال کے اسے پکانا شروع کر دیتے, اور نماز کے بعد اس میں آپ وہ ایک چائے کی پیالی پی لیتے. 10-11 بجے جو اس وقت کھانا کھاتے تھے. کھانا کیا ہوتا تھا؟ روٹی, اس کے ساتھ اچار یا چٹنی, یا خربوزوں کا موسم تو خربوزے کی پھاڑی. بالکل. اگر آم کا موسم ہے تو بہت عیاشی کی تو آم, تو سالن نہیں ہوتا تھا, نہیں تھا, تصور نہیں تھا. اور لوگ اور یا پیاز, ہاں جی, یا مرچوں کی چٹنی. کتنی سادہ زندگی تھی. یہ کھاتے تھے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یعنی بالکل آپ اسی پوائنٹ پہ آئے ہیں جو اس پروگرام کا مقصد ہے
नई नस्ल को यही बताना मकसूद है कि भाई ये सब पाकिस्तान की बदौलत आपको मिल रहा है। अच्छा, अब बिल्कुल। अब मैं जाता हूँ उस मोहल्ले में, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ 2 वक्त खाना ना पकता हो प्रॉपर एहतमाम के साथ। साहब आप ये फरमा रहे हैं, एक दफा मैं गुजरांवाले गया, मैं एक दोस्त से मिलने, रात के 12:30 बजे थे। मैंने बेल दी तो उनका बेटा बाहर आया, मैंने कहा अबू कहाँ है? कहने लगे जी वो आधी रात का खाना खाने गए हुए हैं। ये 5वां खाना इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, और बने तो ये अच्छा जूती जो है 60%, 70% आबादी जो थी उसके पाँव में जूती नहीं होती, नंगे पैर लोग चलते थे। ऐसे ही है। और हमारा जो गांव से जब लोग आते थे शहर की तरफ, क्योंकि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र की दरगाह है पाकपटन में, तो अक्सर ज़ाहिरीन वहाँ आते हैं, गांव से भी लोग आते हैं। दूध बेचने वाली, घी बेचने वाली औरतें आती थी और वो दूध और घी बेचती थी आके, और लोगों के पाँव में जूते नहीं होते थे। और अगर आप देखें, मैंने अक्सर देखा कि लोगों के तलवे जो थे पाँव के, वो ऐसे मोटे होते थे जैसे कि यानी घोड़े के या गधे के पाँव होते हैं, उस तरह के। अगर आपने जूता पहना हो फर्ज करें, और बाजार में आप देखा तो कीचड़ हुआ है, हाँ जी, तो लोग जूते जो थे उतार के बगल में दाब लेते थे कि कीचड़ से गुजरे कि जूता खराब ना हो जाए। वाह 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 वाह। तो ये कैफियत थी। और जो मेरे बचपन में जो लोगों के खाने पीने की आदतें थी, और ये लोग मजदूरी करते थे, मुशक्कत करते थे, बिल्कुल, और बोझ उठाते थे, और 2 प्याज 2 रोटियों के साथ खा लेते, 2 प्याज रोटियों के साथ खा लेते थे। अब्रार, आज हमने सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी साहब को दावत दी है, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि आप बहुत मजे से सुन रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है आज शामी साहब यहाँ पे मौजूद हैं? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि शामी साहब हैं यहाँ पे। हाँ। और मैं बल्कि इनसे गुजारिश करूंगा कि ये एक अखबार भी निकालते हैं, रोजनामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर है। तो मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ आजकल कपास पे। अच्छा? वैसे तो सहाफी हूँ, शायर हूँ, अदीब हूँ। 1 मिनट, अब आप सहाफी भी हैं? जी, सहाफी भी हूँ, और कपास पे रिसर्च मैं शामी साहब कर रहा हूँ। और मेरी रिसर्च का जो नुक्ता है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि कपास के पौधों में जो पेंट का पौधा है उसको अलग किया जाए, और जो शर्ट का पौधा है उसको अलग किया जाए, ताकि अलग-अलग खेतों में इनको उगाया जाए। आपको कामयाबी होगी इसमें? तकरीबन करीब मैं पहुंच ये अपना शामी साहब, ये उस तरह के साइंसदान है। एक साहब ने मच्छर का पर तोड़ के ना उसको रखा और उसे कहने लगा कि उड़ो, उसने कहा उड़ना था। उसने फिर अपनी रिपोर्ट लिखी कि अगर मच्छर के पर काट दिए जाए तो वो बहरा हो जाता है, ऑर्डर नहीं सुनता। ये उसी तरह के साइंस। सर, आपने जो मेरी बात का जवाब दिया है ना, तो मुझे इससे याद रहा कि असगर नदीम सैयद साहब ने बताया था हमारे एक शो में कि वहाँ पर उनके यहाँ मुल्तान में मिर्चें लगती हैं खेतों में। हाँ, बिल्कुल। उससे पहले मैं यही समझता रहा हूँ कि मिर्चें कासमी साहब के कालमों में लगती हैं या इनके कालमों से लगती हैं। वो सारी शख्सियत है, सारे तो नहीं लगती। जी। और ये जो आपने बताया कि आपके हिस्से में गर्दन आती है, तो वो आपके कालम पर भी अंदाजा हो जाता है कि आज भी आपके हिस्से में गर्दन भी आती है। जबरदस्त, अब्रार ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। लेकिन शामी साहब, ये तो आपके बचपन की बातें होगी। कासमी साहब, अब क्योंकि अगर मेरा ख्याल है जो सवाल मैं करने जा रही हूँ वो मैंने ना किया तो कासमी साहब को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा हर प्रोग्राम में एक ये सवाल जरूर होता है हमारा कि आपका फिल्म और म्यूजिक में इंटरेस्ट था, और अगर था फिल्में देखते थे तो कैसी देखते थे, वालिद की पसंद इजाजत से देखते थे या उनकी इजाजत के बगैर, और हीरोइन आपकी कौन सी फेवरेट? देखिए, मैं आपको इस पहले से बात बताऊं कि उस जमाने में फिल्म देखने की कतई इजाजत नहीं थी, और हमारा जो घराना है, लेकिन कासमी साहब देख लेते थे। नहीं, वो बस देखना और चीज है, इजाजत होना। इजाजत की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब हमारा घराना जो है, हमारे जद्दे अमजद जो है, वो क्योंकि उनके नाम पर इस्लाम चौरासी का कस्बा आबाद है, उनकी दरगाह है वहाँ, हम उनकी औलाद से हैं, तो हमारे यहाँ तो कुछ तस्वुर नहीं था कि फिल्म देखी जाएगी। इसके बावजूद जब वालिद साहब सो जाते थे रात को, तो हमारी एक ताई जान आती थी लाहौर से। अच्छा। तो उनको फिल्म देखने का बहुत शौक होता था। तो हमारी वालदा और हमारी बहनें उनके साथ फिल्म देखने चली जाती थी, और बाहर से कुंडी लगा के। और कभी कभी
मैं भी चला जाता था। अच्छा। लेकिन मुझे कोई फिल्म देखने का खास शौक नहीं हुआ। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में कभी आप अपने दोस्तों के साथ नहीं गए? नहीं, फिल्में मुझे शौक नहीं। असल बात क्या बताऊं, फिल्में देखने का शौक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब मैं एक सेंसर बोर्ड का मेंबर बना, बस तवील अरसे तक रहा, तो फिर मजबूरन मुझे फिल्में देखनी पड़ती थी। ये बचपन में एक अंजाम फिल्म आई थी, ये 7 लाख, बड़ी मशहूर फिल्म थी। 7 लाख बड़ी मशहूर, बड़ी और ये जो थी नीलो के, उसके अंदर वो थे आए मौसम रंगीले सुहाने, दिया नहीं माने, उसके गाने बड़े मशहूर हुए थे। फिर ये फिल्म जो थी ये रिम जिम पड़े फुआर, ये भी हीरा जाइए इसका पता नहीं जी, लेकिन ये है मतलब इसका एक क्या आपको पाकिस्तानी मूवीज भी आपने ज्यादा देखी? पाकिस्तानी मूवीज देखे उस वक्त। देखिए बात सुने, इंडियन मूवीज भी आती थी पाकिस्तान में, और जब पाकिस्तान कायम हुआ, पहले एक बात ये भी गौर कर लेना, पाकिस्तान कायम हुआ, बड़े फसादात हुए, खून खराबा हुआ, लेकिन उसके बावजूद कायदे आजम के दौरे हुकूमत में और लियाकत अली खान के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुट्टी नहीं हुई, आना जाना रहा। सही। पहले तो लोग परमिट पे जाते थे, पासपोर्ट नहीं था, बाद में पासपोर्ट आया, तो तब भी लोग जो थे, और लोग कई जो हिंदुस्तान के लोग थे उनके यहाँ बिजनेसेस थे। ओकाड़े की सतलुज कॉटन मिल जो है वो एक इंडियन उसका मालिक था। ये हमारे यहाँ का जो होटल है फ्लैटीज हब, ये उस वक्त इसका एक इंडियन मालिक था, और ये सारे कारोबार हो रहे थे। बड़ी ये बड़ी नई बातें हैं, ठीक है ना, मेरे लिए भी। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अपनी लोग ज़ायरीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, ख्वाजा हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, खुद हमारे अपनी दरगाह पर काफिले जाते थे और आते थे। इसी तरह काबुल में लोग जाते थे, काबुल में इंडियन फिल्में बहुत लगती थी। अमृतसर में, मुझे बचपन याद है, अमृतसर में लोग जाते थे, फिल्म देख के आ जाते थे। तो ये 1965 की जो जंग हुई है ना, उसके बाद भारत ने और पाकिस्तान ने एक दूसरे को दुश्मन डिक्लेयर किया, फिर एक दूसरे के दरमियान कारोबार बंद हुआ। और मैं आपको ये अर्ज करूं कि जब महात्मा गांधी जो हैं वो उनको कत्ल किया गया, तो पाकिस्तान में छुट्टी हुई, उस दिन तातील हुई है उनको सोग में। और जब लियाकत अली खान को कत्ल किया गया तो लाल किले में जलसा हुआ, जिसको पंडित राजेंद्र प्रसाद जो सदर थे इंडिया के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वजीर आजम थे, उन्होंने उस जलसे को शिरकत की, उसको एड्रेस। क्या बात है। तो ये सब के बावजूद जो कुछ हो चुका था, फसादात हुए थे, हर चीज हुई थी, बातचीत जारी थी, आमदोरफ्त जारी थी। ये हम एक दूसरे को उस तरह दुश्मन भी नहीं समझते थे जिस तरह से अब। बिल्कुल। जिस तरह बाद में 1965 की जंग में जो फिर सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद एक और कहानी शुरू हो गई। बिल्कुल, उसके बाद एक और कहानी शुरू हुई। इस पर मजीद भी शामी साहब से बात करेंगे, और क्योंकि आज उनको हमने सीनियर सहाफी की हैसियत से यहाँ पे मदऊ किया है, सहाफत में कैसे आना हुआ और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, इसका जवाब लेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। पर मौजूद है सर, आपने फौजी अदालत में एक बयान दिया था जिसको बहुत ज्यादा पजीराई हासिल हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। ओहो, तो बचपन से छलांग लगाकर आप फौजी अदालत में तो ऐसे ही होगा, वक्त की कमी जो है ना, वो इसकी मजबूरी है। बिल्कुल। देखिए, जब भुट्टो साहब के दौर में हम लोगों पर मार्शल लॉ के तहत मुकदमा कायम हुआ, तो भुट्टो साहब ने जब इख्तिदार संभाला था तो उनको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया सकूत ढाका के बाद। सही। और अब वो मार्शल लॉ लगा रहा और वो सदर बन गए मुल्क के। तो उस वक्त मैं हफ्सुर रज़ा जिंदगी का एडिटर था, अल्ताफ हसन कुरैशी साहब उसके चीफ एडिटर थे, डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब उसके मैनेजिंग एडिटर थे उर्दू डाइजेस्ट के जिंदगी के। तो हम क्योंकि भुट्टो साहब के नाकदीन में शुमार होते थे, तो हमारे खिलाफ मार्शल लॉ के तहत एक मुकदमा कायम किया गया और हमें फौजी अदालत के सामने पेश किया गया। और फौजी अदालत ने मेरे ख्याल मुझे 1 साल कैद बा मुशक्कत
اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی. اس زمانے میں 3 لاکھ روپے بہت بڑی بات. اور الطاف صاحب کو اور اعجاز صاحب کو شاید 5 لاکھ روپے میں کی سزا ملی کیونکہ وہ مالکان میں سے تھے. تو ہم نے جب فوجی عدالت کے سامنے جو بیان داخل کیا، الطاف صاحب نے اور اعجاز حسن قریشی صاحب نے اپنا ایک بیان دیا، بالکل، اور انہوں نے بھی فوجی عدالت کا بائیکاٹ کیا، اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا. اور میں نے بھی وہ بیان الگ سے دیا. ان کا بیان ذرا مختصر تھا، 1-2 پیراگراف کا تھا، لیکن میرا بیان جو تھا وہ 3 صفحے کا تھا. وہ تفصیلی تھا بیان تھا. اور میں نے اس میں کہا تھا کہ فوجی عدالت کے جو سربراہ سے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ دستور کے تحت آپ نے حلف اٹھایا ہوا تھا دستور کی حفاظت کا، اور اس کو دستور کو منسوخ کیا گیا اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو اگر آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر جسٹس حمود الرحمان کو بنا دیا جائے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور ٹکا خان کو بنا دیا جائے چیف جسٹس، تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ کیا یہ انصاف ہوگا؟ تو پھر میں نے اس کی پوری تفصیل میں گیا تھا اور میں نے پوری شدت سے کہا تھا کہ میں آپ کو جج تسلیم نہیں کر سکتا، میں آپ کے سامنے کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا. اور ماشاءاللہ مرد آباد کا نعرہ لگا کر میں فوجی عدالت میں کھڑے ہوئے، فوجی عدالت دبنگ صحافی. اور جس طرح ایسا ہوا کہ میں عدالت کی میں سماعت ہو رہی تھی تو میں نے سگریٹ پینا شروع کر دیا. اس زمانے میں سگریٹ پی لیتا تھا، اور بعد میں چھوڑ دیا. قاسمی صاحب تو ابھی تک پیتے ہیں. ہاں، قاسمی صاحب بھی چھوڑ دیں گے بالآخر جب میری عمر کو پہنچیں گے تو وہ میں نے سگریٹ سلگا دیا. اب یہ بھی بڑی بدتمیزی، یہ بھی آپ نے جان کے سلگایا ان کو چڑھانے کے لیے. بالکل. تو وہ جج نے مجھے کہا کہ آپ توہین عدالت کا ارتکاب کر رہے ہیں، بالکل، میں آپ کو اس میں سزا دے سکتا ہوں. میں نے کہا میں ایسے عدالت ہی تسلیم نہیں کرتا، آپ تو مجھے بغاوت میں سزا دیں گے. تو توہین عدالت بھی صحیح، اس میں بھی دے دیجیے. تو وہ پھر بیان جو تھا، جو عدالتوں میں بیانات دیے گئے ہیں نا ہمارے ہاں، وہ بھی ان کی بھی ایک تاریخ ہے. مولانا محمد علی جوہر کا بیان، مولانا ظفر علی خان کا بیان، اور مولانا ابوالکلام آزاد کا بیان عدالتوں میں بیان دیے گئے، اور انگریز کے دور میں بھی. تو ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کا ایک اپنا حصہ ہے تاریخ میں. تو میرا جو بیان ہے جو عدالت فوجی عدالت میں دیا گیا، فوجی عدالت، یہ بہت اہم ہے. وہ بھی اس کی کڑی جو زنجیر ہے، اسی کی ایک کڑی ہے. بالکل. اور اسے پھر بڑی پذیرائی ملی. اور اس وقت سائیکل سٹائل ہوتا تھا، فوٹو کاپی نہیں ہوتی تھی. اب تو لوگوں کو یہ پتا نہیں سائیکل سٹائل کیا ہوتا تھا. وہ ایک مشین ہوتی تھی، وہ کاربن لگا کے اس کے اوپر ڈال دیا جاتا، پھر وہ گھما کے اس کی کاپیاں نکالی جاتی تھی. اچھا. چھوٹا سا پریس ہوتا تھا. اچھا. تو سائیکل سٹائل ہو کے پھر وہ لاکھوں کاپی اس کی تقسیم ہوئی. اور آج بھی جب مجھ سے کو پوچھتا ہے کہ تم نے کیا تیر مارا ہے، تو میں وہ بیان ایک ریفرنس کے طور پہ. قاسم صاحب، یہاں پر آج اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارا تعارف نہیں کروائیں گے یہ کون لوگ؟ میں کرواتا ہوں. اس سے پہلے چلتے چلتے میں ایک بات کہہ دوں. جی. شامی صاحب میں جہاں اور بہت ساری باتیں میں نے دیکھی ہیں، ایک بہت مجھے حیرانی ہوتی ہے. اب یہ بھی پرانی نسل ہی کے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے وہ پرانی نسل والا بالکل نہیں ہے. انتہائی بے تکلفی اپنے بیٹوں کے ساتھ. وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کھلی گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، ہر موضوع پر ہو رہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ نہ میرے والدین کے ساتھ میری اتنی بے تکلفی تھی، نہ شامی صاحب کی اپنے، لیکن انہوں نے زمانے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا. دوسری بات، یہ بہت مجلسی آدمی ہے، جس محفل میں بیٹھ جائیں آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا سب نے گپ شپ. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں مل بیٹھنے کے. چنانچہ اکثر اتوار کو 2 اتواریں چھوڑ کے، یا مطلب میں ذرا کم جا پاتا ہوں میں، لیکن کھابے کا انتظام ہوتا ہے ان کے یہاں صبح برنچ جو ہوتا ہے سنڈے والے دن، اور اس میں وہ سارا جو لاہوری ناشتہ جو ہے وہ سارا. تو شامی صاحب کے ساتھ میری محبت کا رشتہ بہت زبردست ہے. اس میں ایک یہ کھابا گیری بھی شامل ہے. جو جتنی باتوں کا ذکر کیا نا عطا صاحب نے،
یہ سب میرے ان کے درمیان مشترک ہے بالکل، اور ان سب باتوں میں یہ مجھ سے آگے بڑھ کر ہے۔ اچھا جی، آپ نے یہ فائزہ کہا کہ جی سر، تعارف میں تو سب سے پہلے اعزاز کو تو سارے جانتی ہیں، تو سنائیں گے بھی ابھی۔ بالکل، قمر ریاض ہمارے جو ہیں یہ مسقط سے آئے ہوئے مہمان ہیں، بہت عمدہ شاعر، بہت عمدہ انسان اور بزنس مین ہے ویسے پیشے کے لحاظ سے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت سارے پروگرام، یعنی وہ کلچرل بھی اور لٹریری بھی، یہ بہت کام کرتے ہیں وہاں۔ تو ان سے میری خواہش ہے کہ غزل سنیں، اس سے پہلے میں ایک وہ سنا لوں۔ ضمیر جعفری صاحب اور میں جب پہلی دفعہ گئے ہیں مسقط تو انہوں نے جب دیکھا مسقط کو تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا ضمیر جعفری نے، ایک طرف پہاڑی ہے ایک طرف سمندر ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے بس اسی کے اندر۔ تو قمر سے میری خواہش ہے، موسم بڑا اچھا ہے مسقط کا، اور مسقط میں میں نے دیکھا غیر فرقہ وارانہ ماحول ہے۔ ایک مسجد میں شیعہ، سنی، شافعی، حنبلی اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اچھا، ایک بار نماز ہو جاتی ہے، دوسری دفعہ نماز ہوتی ہے، سنیوں نے پڑھ لی ہے تو شیعہ آ گئے ہیں، انہوں نے پڑھ لی ہے تو اہل حدیث آ گئے ہیں، نمازیں ہوتی چلی جاتی مسجد میں۔ یہ ایک بہت خوبی کی بات ہے مسقط میں۔ ممالک میں یہ شامل ہے۔ تو ایک تازہ غزل سر، یہ جو چڑیوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ملنے کوئی آیا ہوا ہے۔ بہت اچھے، اور یہ جو تم قصہ محبت کا سناتے ہو مجھے، یہ جو تم قصہ محبت کا سناتے ہو مجھے، وہی قصہ ہے کہ جو میرا سنایا، اور میرے گھر میں تیری آوازیں ہیں پھیلی میری جان، بہت اچھا، میرے گھر میں تیری آوازیں ہیں پھیلی میری جان، یہاں میلہ تیری یادوں نے لگایا ہوا ہے، یہاں میلہ تیری یادوں نے لگایا ہوا ہے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ بھلا دوں تجھ کو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ بھلا دوں تجھ کو، یار میں نے تجھے سینے سے لگایا ہوا، تم بھی چاہو تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، میں نے یہ رنج کئی بار اٹھایا، تم بھی چاہو تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، میں نے یہ رنج کئی بار اٹھایا ہوا ہے، اور کون کہتا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے تجھ سے، کہ تو مجھ پر کسی آسیب کا سایہ ہوا، کہ روشنی یہ جو نظر آتی ہے تھوڑی سی تمہیں، خون دل اپنا یہاں میں نے جلایا ہوا ہے، خون دل اپنا یہاں میں نے جلایا ہوا ہے، اور میں نہیں ساتھ تو چھائی ہے اداسی تم پر، میں نہیں ساتھ تو چھائی ہے اداسی تم پر، چہرہ اترا ہوا ہے غم کا ستایا ہوا ہے، اور کسی صورت بھی خوشی اس کو نہیں مل سکتی، کسی صورت بھی خوشی اس کو نہیں مل سکتی جس نے ہنستے ہوئے لوگوں کو رلایا ہوا ہے، اور تیرے چہرے کی طرف دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، تیرے چہرے کی طرف دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، کتنا دلکش تجھے اللہ نے بنایا ہوا ہے، تیرے چہرے کی طرف دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، کتنا دلکش تجھے اللہ نے بنایا ہوا ہے، یوں تیری یاد سے لو میں نے لگائی ہوئی ہے، یوں تیری یاد سے لو میں نے لگائی ہوئی ہے، بند آنکھوں میں چراغوں کو بجھایا ہوا، اس قبیلے سے تعلق ہے میرا یار قمر جس نے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا ہوا، تم بھی چاہو تو مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، میں نے یہ رنج کئی بار اٹھایا۔ زبردست، بہت شکریہ۔ یہاں نا وہ عامر رضوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عامر رضوی ماشاءاللہ انٹلیکچوئل ہیں ہمارے، اور انگریزی پر بہت دسترس رکھتے ہیں، اور اب انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے، پاکستانی ادب کو یہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تاکہ دوسرے ملکوں تک بھی پہنچے۔ ان کے ساتھ شرجیل عوان ہے، اور مجھے خوشی ہے ایسے نوجوانوں کو میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں جو اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کی بجائے جس نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں، سیاسی نظریے کو، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور یہ بہت پرومیننٹ ایک سیاسی کارکن ہے۔ آگے عدیل بخاری بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ گجرانوالے کے ہیں، ہو گیا ہوگا یہ، اور یہ بھی بہت دلچسپی لیتے ہیں پالیٹکس میں، بزنس میں اسٹیبلشڈ ہیں، اور اب یہ مطلب سیاست میں ویسے نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ٹھیک، اور ساتھ بلال صاحب ہیں۔
ٹھیک، آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، اور قاسمی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، ابرار آپ کا بھی شکریہ، اور شامی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ آج میرا خیال ہے کہ وہ باتیں ہمیں سننے کو ملی جو شاید قاسمی صاحب کو بھی نہیں پتا تھی، کچھ باتیں آپ کے لیے بھی نیو تھی اور ہمارے لیے بھی۔ میرے بزرگ ہیں نا جی، تو میں نے بھی ادا کرنا ہے جی ضرور کہ یہ آج آپ یہاں پہ اور اتنی خوبصورت گفتگو سننے کو ملی، اور جو ہمارا ایک مرکزی جو نقطہ ہے اس پروگرام کا کہ پاکستان ہمیں کس حالت میں ملا، ابتدائی دن کیسے تھے، بالکل، اور اب ہم کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ شامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جناب، آپ کی صحبت میسر آئی، اور آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، اور آخر میں جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اعزاز یہاں پہ موجود ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، اعزاز سے سنیں گے، اس کے ساتھ ہی میں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ یہ روح درخشاں یہ زلفوں کے سائے، یہ زلفوں کے سائے، یہ ہنگامہ صبح و شام، اللہ اللہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ وہ سہما ہوا آنسوؤں کا تلا تم، آنسوؤں کا تلا تم، وہ ضبط سخن میں لبوں کی خاموشی، لبوں کی خاموشی، نظر کا وہ جوش کلام، اللہ اللہ وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ